تم نے گولی کیوں چلائی اور تم نے گولی کیوں چلائی. کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے, کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. ہم شہداء کی فیملیز کو ملے, میں خود ایک دو جگہ پہ ساتھ گیا, کل ہم کو ہارٹ گئے, وہاں شہید نے 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ چھوڑی. اس شہید کا والد بھی ایگزیکٹلی 36 ایئرز اگو اسی طرح لسانی فسادات میں وہ جو ہے شہید ہوا کراچی کے اندر. اور دوسرا شہید یہ نوجوان تھا الیاس, جس کے پاس ہم کو ہارٹ گئے. جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دعا کی, ہم وہاں ان کے پاس موجود تھے. اس کے بھائی نے جو وہاں گفتگو کی, اور تقریباً جتنے لوگ جن کے پاس ہم پہنچے شہداء کے پاس, سب کے لواحقین اور ورثہ. جو حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو, کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے. ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے, اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے, یہ وہ ولولہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں, مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں, بلوچستان میں جو شہداء ہیں, میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکیں, ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے, جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے, ان کے آبائی گھر تک پہنچے, وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید, کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری اور ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہیں اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے, ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے, نمازی کو پھینکا, اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا, کیا احترام ہے ان کو نماز کا, کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا. کیا جو نمبر عمر بھائی نے بھی یہاں پہ دیا مسنگ کا, پرزیومیبلی ڈیڈ, وہ کوئی فائنل نہیں ہے, وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچ رہے. میں نے آپ کو کہا کہ انجرڈ جو ہیں وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے, یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان وزراء پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ وزراء کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا, وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں, ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. او بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں؟ اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے, جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے, میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو, اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو, تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے, اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا. اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. ہمیں FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں FIRs کے لیے درخواست دے رہے ہیں, FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. وہ 22AB کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی
عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے درخواستیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے, درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے, یہ جو وزراء ہیں ان دفر سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو, ان میتوں کو, ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے, میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے, بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں دارالخلافے میں جو سب کا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے, آواز تو اب اٹھ رہی ہے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا, روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں, کوئی پولیس میں ہے, کوئی کسی محکمے میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے, ماتحت ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو اب سارے مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں, تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں, تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا. پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے؟ تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس استغاثے میں جا رہے ہیں. یہ ایف آئی آرز ہوں گی, آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی, کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی. کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پک رہا ہے. آپ اجتناب کریں, اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ غرور والی جو گفتگو ہے, یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے, لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے, اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے, گولی تم نے کیوں چلائی ہے. میں صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہمارے پختون کمیونٹی کے ساتھ جو آفیسرز نے اس قسم کا رویہ کیا ہے, ہم ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک چیز کی ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ, حساب لیا جائے گا تم سے. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ان کی لسٹ, ان کی انکوائری کریں, ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. We'll open house to the questions, please. جو شہداء آپ کی حکومت ہے اس صوبے میں, تو آپ نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا تاکہ وہ واضح ہو سکے کہ کیا ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ میرے عزیز, بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے, آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ مارٹم وہ جو پہلی ایک اکرنس ہوتی ہے جہاں سے لے جاتے ہیں, جو متعلقہ ہاسپٹل ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم اس نے کرنا, پمز نے کرنا تھا, پوسٹ مارٹم کرنا تھا وہ پولی کلینک نے کرنا تھا. مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمیں باڈیز ہی نہیں دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیتھ بلٹ انجری سے ہوئی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹس ہوا ہے. وہ شفیق لنڈ ڈیرہ غازی خان والے کی جو شہید ہے, اس کی آپ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا ہوا, وہ بعد میں ہمیں پنڈی سے کہ ایک ہاسپٹل سے دی گئی ہے کہہ کے, تو بالکل پوسٹ مارٹم رپورٹس بھی نہیں دے رہے. اور اس کے لیے وہ ایک سٹیٹمنٹ اب اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اب اگر اس پوسٹ مارٹم کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر کشائی کی اپلیکیشن اور ایک لیگل وہ دینے پڑیں گے. وہ ہم شہداء کے ورثاء کے ساتھ بات کیے بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. مگر یہ جان کے کیا گیا اور یہ پمز اور پولی کلینک میں اسی لیے کیا گیا تاکہ کل جو 302 کا کیس ہے وہ کمزور کیا جا سکے. اسی لیے ہم استغاثوں میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں تھانے دار, ایس ایچ او, ایس پی درخواست لینے کو تیار نہیں ہے ہماری, تو وہ پوسٹ مارٹم ہسپتال بھی تو انہی فستائیوں کے ماتحت ہیں جن کے ماتحت پولیس ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کی بلڈنگ ڈی چوک کے بالکل کونے پہ آتی ہے جہاں پہ جیو پیچھے اور یہ سامنے بلڈنگ آتی ہے, وہاں پہ آپ کی میڈیا کے بھائیوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک انجرڈ شخص کو وہاں پہ جو آیا تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, بلٹ انجری تھی اسے, سیکورٹی فورسز نے آ کے اسے اٹھایا کندھوں پہ اور جا کے جنگل میں پھینک دیا. یہ حالات تھے.
اور دوسری بات یہ ہے میرے اپنے حلقے کا ایک لڑکا ہے عمران عباسی, میں اس کا مینشن بھی کر چکا ہوں, اس کو ایلیویٹڈ پوزیشن پہ سے اس پہ فائر ہوا تھا, رائٹ کندھے پہ گولی لگی تھی, یہاں سے ٹریول کر کے نکلی, شہید ہوا تھا, اس کو اکنالج وہ ہے, اس کا باقاعدہ بلٹ انجری ہے, شہید ہے. اس طرح کے اور بھی جو ساتھی ہیں, یہ 12 ہمارے اسٹینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو بلٹ انجری سے شہید ہوئے ہیں یا وہ مسنگ ہے, وہ اس کا ڈیٹا ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, ایوالونگ ہے. عمران خان نے بتایا آپ کو کمیٹی بنائی, ایک اچھے وقت اچھی کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی. یہ جاننے چاہ رہے تھے اس میں بشرا بیوی کو شامل نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے کہا تھا یا یہاں سے بتایا گیا؟ کیونکہ میں واضح کر دوں جی, یہ نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے لکھا ہے. بہت شکریہ. تھوڑے جڑے بھائی اتنے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کل پوچھ لینا. وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے اس کو ایڈریس کر دیا. نیکسٹ کوشچن. سر یہ بتائیے گا, ہرو کے مقام پر بشرا بیوی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے, علی محمد خان کی ایک حاضری بھی آئی کہ ہمیں بانی چیئرمین نے ڈی چوک کا نہیں کہا تھا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں, ٹائم لائن کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. صبح 8 بجے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب ہزارہ موٹر وے کو انہوں نے دوسری سائڈ سے آئے اور ہم لوگوں نے یہاں سے پش کر کے کنٹینر کو کھولا. کنٹینرز کو کھول کے ہم لوگ برہان انٹرچینج پہ ہم لوگ پہنچے. وہاں پہ بی بی صاحبہ کی گاڑی آئی, علی امین خان صاحب اور میں ایک کمرے میں موجود تھے, وہ وہاں پہ آئیں اور انہوں نے کہا جی ہم لوگ یہاں پہ ابھی جا رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ اس وقت کھانے کا جو سلسلہ ورکرز کو کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا, کیونکہ لوگ رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا, وہ پورا کر کے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ آگے گئے. آگے جو ہے آپ کا پتھر گڑھ کا مقام تھا, میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آگے گیا, نوجوانوں کو ہدایات دیں. وہاں پہ پتھر گڑھ کا مقام ہم نے کھولا اور اس کے آگے ہم لوگ رواں دہواں ہوئے. پتھر گڑھ کے مقام پہ جو پنجاب پولیس کے اہلکار ہمارے لڑکوں نے ان کے ہاتھ چڑھے, ان کو ریسکیو کیا. 5 اہلکاروں کو میں نے خود ایک شخص کی گاڑی میں بٹھا کے ان کو میں لے کے گیا آگے, اور وہاں پہ ان کو باعزت طریقے سے ہم نے چھوڑا. کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا, ٹارگٹ ہمارا ڈی چوک تھا. بس اب there will be a last question if somebody. اس کی بات ہو رہی تھی, کچھ مطالبات بھی حکومت مان رہی تھی, تو کیا ڈی چوک جانا مطلب اتنی جلدی میں جانا جلدی نہیں کر دی؟ تو اب مذاکراتی کمیٹی جب بنائی ہے تو اس وقت کی مذاکرات ہو رہے تھے, سننے میں آ رہا تھا کوئی اس طرح کے کوئی نہیں تھا. کوئی مطلب یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ جی مذاکراتی کمیٹی کیا جلدی نہیں کی. مطلب ہمارا پہنچنا ہی ڈی چوک تھا, ہمارا ٹارگٹ ہی ڈی چوک تھا, تو سارے ایفرٹس یہ میں ایک کلیئر کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈی چوک پہنچے تو دیٹس وائی کہ وہ جو شوٹنگ سٹارٹ ہوئی. بٹ میں ہاں یہی آپ کا سوال تھا شاید, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ہمارا 24 تاریخ کو جو پہلا بندہ جس پہ فائر ہوا وہ سی پیک کے روٹ کے اوپر عصر اور مغرب کے دوران, جس وقت میاں خیل اور داؤد خیل والی رکاوٹ کلیئر کی جا رہی تھی ہمارے دوستوں کی طرف سے, جو ہمارے ورکرز آ رہے تھے وہاں سے, ہمارے پہلے ورکر کو گولی وہاں ماری گئی 24 کو عصر اور مغرب کے دوران. اس کے بعد جب 26 نمبر چنگی کے اوپر پہنچے تو وہاں آپ کو پتا ہے فائرنگ ہوئی اور وہاں ہمارے 2 ورکر جو ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئی اس میں. تو صرف یہ ایک دم یہ کہہ دینا کہ جناب کیونکہ وہاں پہنچے, تو اگر وہاں نہ پہنچتے تو یہ نقصان نہ ہوتا. انہوں نے تو 24 سے ہی کام شروع کر دیا تھا, تو دے ہیڈ آلریڈی پلانڈ اٹ. یہاں پہ میں حیدر شیرازی صاحب ہیں, یہ وہاں پہ بلکہ ٹول پلازا پہ, آپ ٹول پلازا تھا نا جہاں پہ آپ کی اور میری ملاقات ہوئی تھی, وہ ادھر ہی موجود تھے, وہاں پہ تھے. اور یہ بھی میں کرتا چلوں, یہاں پہ میں واضح کر دوں, میں نے بار کیا کہ ہم جس طرح بشرا بی بی صاحبہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب جس وقت جس طریقے سے جس طرح کی اسیسینیشن کاٹلانا حملے ان پہ ہوئے, میں نے پہلے بھی وہ ڈیٹیلز آپ کو بتائیں ٹائم لائن کے ساتھ. وہاں سے نکل کے وزیر اعلیٰ صاحب نے پروٹیکٹ کیا, اور جب ہم لوگ ہری پور کے اندر بھی گئے جو کے پی کے اندر ہے, وہاں پہ رینجرز موجود تھی اور میرے گھر کے رستے انہوں نے بلاک کیے تھے مختلف جگہوں پہ, اور ہم نے رستہ اپنا بدل کے ہم لوگ مونسیرا پہنچے. اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحب نے جب آئی جی سے اور سی ایس سے پوچھا, چیف سیکرٹری سے, انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کابینہ کے ڈیسیجن کے بغیر رینجرز آ ہی نہیں سکتی تھی, اور وہ پہنچی ہوئی تھی. 2 last questions only, this one and that one. اب رہنے کسی اور کو سوال پوچھیں, کسی ایک منٹ پھر آپ. کمیٹی قائم کی گئی ہے, تو حکومت کی جانب سے کوئی واضح اس طرح پیغام جو ہے سامنے نہیں آیا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مذاکرات آپ کس سے کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, یا آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہم آفر کرتے کہ جی آئے ٹیبل ٹاک کریں, بیٹھ جائے. یہاں پہ جناب والا مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود لکھائی, مجھے خود بتایا, یہ جتنے نام ہیں ان کے خود وزیر اعظم صاحب کی چوائس ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہائی پاورڈ کمیٹی ہے, امپاورڈ ہے,
وزیر اعظم میرے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب. جس وقت میں وزیر اعظم کہتا ہوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا ہوں. شہباز شریف تو میں نے آپ کو کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح ہے. جب میں نکاح کہوں گا اس کا مطلب ہے شہباز شریف. یہ آپ یاد رکھیں, نکاح ایکول شہباز شریف, وزیر اعظم ایکولز وزیر اعظم عمران خان. کلیئر. تو لہٰذا یہ ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اور اس کے پاس یہ ڈیسیجن لینے کی ابیلٹی ہے. فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب لیں گے. ہم نے نام دے دیے ہیں, کوئی ملنا چاہتا ہے فابیہ. تھینک یو. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جناب. ڈیرا منانا. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. سر